بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العزت انسان کے کیے ہوئے شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ انسان نے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کیا یا کسی کو شریک بنایا، اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، ان کی کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی نوعیت ہو، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہیں۔ چاہے معاف کر دے، چاہے اس کی سزا دینے کے بعد اس کو جنت کا وارث بنا دے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ شرک کیا ہے اور کوئی آدمی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو اللہ کی صفات ہیں ان میں کسی کو نبی، ولی، رسول کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ یعنی آدمی اولاد دینا اللہ کا کام ہے، کوئی یہ کسی اور سے مانگنا شروع کر دے اور یا کہے کہ میں فلاں کے واسطے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ شرک الاکبر ہے۔ مشکل کے وقت کسی کو پکارنا غیبانہ طور پر، یہ نقطہ یاد رکھنا، یعنی ظاہری طور پر نہیں، غیبانہ طور پر۔ ظاہری طور پر تو آدمی کہتا ہے یار یہ ادھر آؤ، فلاں عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں آؤ، یہ گٹھڑی میری ذرا مدد کرو، میرے سر پر رکھ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ یار مجھے کہتے ہیں کتاب پکڑانا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن غیبانہ طور پر پکارنا کسی کو، کہنا مثلا جس طرح ہمارے کہتے ہیں یا علی مدد، علی کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں، وفات پا گئے۔ یا غوث مدد، یا داتا گنج بخش مدد، یہ ہے شرک الاکبر۔ اس کا ارتکاب کرنے والے کو مشرک کہیں گے، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو شرک ہے، شرک کی یہ قسم، یہ معاف نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت کی معشیت میں ہیں، چاہے پکڑ لے چاہے معاف فرما دے۔ آج ہم ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے شرک کے اس باب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک میں ایک شرک جس کو ریا کہتے ہیں، حالانکہ ریاکاری، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، گلے میں کوئی چیز بطور تعویذ ڈالنا، چھلے پہننا، دھاگے باندھنا، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تمام امور شرکیہ کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر شرک الاصغر کا ہے۔ ما خاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ ڈر مجھے تمہارے بارے میں وہ شرک الاصغر کا ہے۔ فسئل عنہ، آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ شرک الاصغر کیا ہے؟ فقال الریا، وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے،
کوٹ کوٹ کر، جس طرح نمک کو کوٹتے ہیں نا چٹو میں، اور مرچوں کو کوٹ کے باریک کرتے ہیں، جس طرح ان کو باریک کر دیا جاتا ہے، ڈھیلے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر شرک کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے، اس ریاکاری میں جو توحید کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی شامل ہیں، اس میں وہ جو لت پت ہیں شرک سے وہ بھی، مجاور پارٹی بھی، اور جو آدھے تیترادے بٹیر ہیں، کبھی توحیدی، کبھی قبوری، کبھی مشرک، کبھی موحد، وہ بھی شامل ہیں۔ یعنی اس طرح کہو کہ ایک حمام میں جس طرح کہتے ہیں سارے ننگے بڑنگے ہیں، شرک کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ ریاکاری میں۔ مثلا ہمارے ہاں اللہ کی مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید کو حفظ کرنا عبادت ہے، اور عین عبادت اور سب سے بڑی عبادت کہ اللہ کی اس مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید کو حفظ کر لینا۔ کئی سال اس میں لگ جاتے ہیں، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کرنی پڑتی۔ حفظ کر لیا، بعد میں جناب اپنے نام کے ساتھ ہی حافظ لکھنا شروع کر دیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں حافظ جی، چوڑے ہو جاتے ہیں، حافظ صاحب پوچھتے ہیں نام کیا ہے، کہتا ہے میرا نام حافظ عبداللہ ہے، حافظ عبد الرحمن ہے میرا نام۔ یہ بتانا کیا مقصد ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی حافظ ہے، حافظ قرآن ہے۔ کوئی غلطی سے کہہ دے نا او مولوی صاحب، وہ نہیں یار مولوی صاحب نہیں، میں تو حافظ ہوں، حفظ کیا ہے۔ اسی چکر میں ساری زندگی گزار دیتے۔ میں نے کہا کہ ایک جنگ میں 700 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ صحابہ میں کتنے حافظ تھے، ایک صحابی نے بھی اپنے نام کے ساتھ حافظ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہو یا کسی کو بتایا ہو، میں واللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے بے شمار بیسٹ فرینڈ ہیں سعودی، مجھے پتہ ہے یہ حافظ ہیں، لیکن ان کو پوچھ لیں کہ حفظ کیا ہے، ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے یہ صرف یہ بتا دیا کہ میں نے حفظ کیا ہے، ریاکاری شمار ہو گئی، یہ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تو ساری حدیثوں کے حافظ، قرآن کے حافظ نہیں تھے، اور کبھی انہوں نے زندگی میں لکھا حافظ ابن باز۔ ہمارے ہاں مفتی ہیں وہ بھی حافظ، مولوی ہیں وہ بھی حافظ، علامہ صاحب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حافظ، اور حافظ نہ کہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسری پارٹی وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کو شرک کہا ہے، اور اس شرک میں سب ڈوب رہے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ بتانا کس نے ہے کہ جو اپنے ساتھ حافظ لگا کر خوش ہوتے ہیں، یہ ہیں کچھ لوگ۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو حاجی کہلوا کر بہت خوش ہوتے ہیں، حج کرنے کے بعد ابھی عرفہ میں ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا نام ہے بھائی، کہتے ہیں میرا نام حاجی تبسم ہے جی۔ اب لوگ اس کو حاجی کہہ رہے ہیں، 2 حج کر لیے، الحاج بن گئے۔ نہ مجرم نے کبھی نماز پڑھی نہ روزے رکھے، لیکن حاجی بن گیا جی۔ یہ کس نے؟ یہ شیطان ابلیس نے ہمارے اندر ڈال دیا جی۔ شیطان اتنا غالب آیا کہ اس نے عقلیں بند کر دیں، مخیں ختم کر دیں، مفلوج ہو گئیں، یہ شعور ہی نہیں۔ یہ سمجھائیں گے کون تمہیں؟ یہ حافظ صاحب جو تمہاری مسجد میں امام ہے وہ سمجھائیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو حافظ کہلوا کے خوش ہو رہے ہیں، کون بتائیں گے آپ کو؟ یا اسے ہماری نصیحت ہے۔ تیسری ایک اور پارٹی بھی ہے، اس کا بھی نام سن لو نصیحت سے پہلے، وہ ہیں جب تک مسجد کے سپیکر میں ان کے 10 روپے کا اعلان نہ ہو ان کو گھر میں قرار اور سکون نہیں آتا۔ پھر مولوی صاحب
مجرم انسان اس کے 10 روپے پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے پیسے بھیجے مسجد میں نہیں کبھی آیا، اس کو بھی، اس کی والدہ محرومہ کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کی 7 پشتیں اوپر 7 نیچے سب کو جنت میں داخل کر کے چھوڑیں گے ان 10 روپیوں پر۔ ہاں استغفر اللہ، یہ کہاں چلے گی امت اسلامیہ؟ وہ جناب ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اتنے مجرم ہیں، وہ گانے لگتے ہیں فرمائشی، ان پر لکھ رہے ہوتے ہیں، خط لکھتے ہیں کہ میرا نام محمد ابراہیم عابد ہے اور مجھے ایک نور جہان کا گانا سنا دو۔ محمد نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم نبی کا نام علیہ السلام، اور بعد میں عابد یعنی عبادت کرنے والا لقب رکھ لیا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے گانا سنا دو، فرمائش میں نام آ گیا۔ حیا کرو، کسی کا نہیں حیا کرتے تو نام کا ہی حیا کرو، 2 نبیوں کے نام لے کر گھوم رہے ہو، ایک لقب عبادت کا لے کر دنیا میں گھوم رہے ہو، گانا سننے کی فرمائش کر رہے ہو۔ اس لیے یہ ہمارے پرابلم میں سمجھانے والا کوئی نہیں، نشاندہی کرنے، مجھے میرے رب کی قسم ان لوگوں کو اگر نشاندہی کر دی جائے تو اتنے مخلص لوگ ہیں، ہٹ جائیں، اس سے باز آ جائیں۔ مولوی صاحب کو یہ تبلیغ کرنی چاہیے بھئی کہیں ریاکاری نہ شمار ہو جائے، یہ تیرے 10 جو خون پسینے کی کمائی 10 روپے ہیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، یہ کس لیے دیے لوگ سن لیں، اس کا تعلق تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اگر کسی کو خبر نہ دی، دائیں سے دے بائیں کو خبر نہ ہو، بائیں سے دے دائیں کو خبر نہ ہو، تو اللہ رب العزت معاشر کے دن تم میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ مولوی صاحب کو پتا ہے کہ ایک کو ایسے کہہ دیا دوسرے آنے بند ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریاکاری کرتا ہے، اور یہ ریاکاری شرک ہے، توبہ کے بغیر مر گیا تو پرابلم میں کھڑی ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ممات وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدَّ دَخَلَ النَّارِ، صحیح بخاری۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ موت آئے کہ یعنی توبہ کے بغیر وہ مر جائے، اگر اس نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ پکارا لوگوں کو، کہیں اس نے یا بوگے شاہ کہا، یا بوگے شاہ میری مدد کر، یا بلیوں والی سرکار، یا کتوں والی سرکار، یا مکی پیر، واللہ العظیم یہ نام ہے بلیوں والی سرکار۔ علی حجویری کی قبر کے پاس بلیوں والی سرکار ہے، اور ڈسٹرکٹ قصور پتوں کی میں کتوں والی سرکار ہے، کہیں کووں والی سرکار، تتر اور بٹیر چھوڑ دیے، کووں والی سرکار، بلوں والی سرکار، کتوں والی سرکار، بوگے شاہ، ٹوبے شاہ، پیرو شیر، ملڑ شاہ، نام دیکھو جیسے جانوروں کے نام ہوتے ہیں۔ کبھی سنا انسان ملڑ شاہ نام ہو، پیرو شیر ہو، لکھاں داتا، اس کو پکارتا رہا، لیکن توحید کی روشنی اس پر پہنچ گئی، اور یہ حدیث پہنچ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ممات جس کو موت آئی اس حال میں وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا تھا، من دون اللہ ند دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے مراد ہے کہ اس نے حج کیا ہو، اس نے روزے رکھے ہوں، اس نے عبادتیں کی ہوں، اس نے قرآن پڑھا نہ ہو، حفظ کیا ہو، راتوں کو کھڑا ہو کر وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا رہا ہو، ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا رہا ہو،
وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ، تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت نہیں بخشے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر اس نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے اور سوچا کہ میں غلطی پر تھا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، بخش ہی نہیں دیں گے، سکتا ان کو نیکیوں میں تبدیل کر لیں، لیکن اپنے رب سے توبہ کرنی پڑے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شرکیات سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تمام قسم کی حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ گزارشات میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرکیات سے ڈرایا اور فرمایا کہ ریاکاری کرنا یہ بھی شرک ہے۔ آج اس قسط میں یا اس حلقے میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا پیشہ تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب ان لوگوں میں اعلان فرما دیجئے کہ قل ھذہ سبیلی، کہ میرا منہج اور طریقہ ہے کہ لوگوں کو ادعو الی اللہ علی بصیرہ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاؤں، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دوں۔ یہ بصیرت کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے بصر، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصر کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے، بصیرت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یعنی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصر نہیں بصیرہ، لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ، کہ یقین کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، جس میں کوئی تردد نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، اور دلیل کے ساتھ کہ جس میں شبہات باقی نہ رہیں۔ قل ھذہ سبیلی، اے لوگو میرا یہ طریقہ ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علم یقین کے ساتھ لوگوں کو رب کی طرف بلاؤں۔ میں انا ومن اتبعنی، میں
اور میرے پیروں کاروں کا راستہ بھی یہی ہے کہ میں اور میری پیروی کرنے والے ہم پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے اور میرا مشرکوں سے دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ آیت چھوٹی سی ہے جس کا تعلق سورہ یوسف کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ ان کے لیے درس ہے کہ جو سب جن کو الف بے بھی نہیں آتی، وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، ان کو کہتے ہیں چلے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، 20 دن لگا کے آؤ، 40 دن لگا کے آؤ، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے۔ پہلے ان کو تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ جو مسئلہ کریں اور اس کی دلیل ان کے پاس ہو، جس رب کی طرف بلائیں اس کی معرفت ان کو ہونی چاہیے، اور جس مسئلے کی طرف بلائیں اس مسئلے کی دلیل ان کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس طرف بلا رہے ہیں اور کس طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ اس طرح ہیں جس طرح کہتے ہیں حاطب اللیل، کہ رات کی تاریکی میں اٹھا، آری پکڑ لی، کلہاڑا پکڑ لیا اور جا کر جنگل سے اندھیری رات میں درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ لکڑی کس لیے کاٹی جا رہی ہے اور اس لکڑی سے کرنا کیا ہے۔ ایک تو یہ بات، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، علم یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، 1 نمبر۔ اور یہ میرے پیروں کاروں کا بھی طریقہ یہ ہے۔ وسبحان اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اس چھوٹی سی آیت میں حکمت کے، منطق کے، فلسفے کے دریا نہیں بلکہ سمندر بہا دیے۔ پہلی بات کہ فرمایا کہ دعوت دینی یہ نبیوں کا کام ہے، جو دعوت دیتا ہے یعنی کہ نبیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر دعوت بصیرت کے ساتھ دینی ہے، یہ پکے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ جس مسئلے کی طرف بلایا جائے، دلیل کے ساتھ۔ اگر دلیل نہ ہو اس کے پاس تو اس سے مراد ہے کہ نہ ہی اس کو اعتماد ہے اور نہ ہی یقین ہے۔ اور جو دعوت میں کام کرنا چاہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دلیلوں سے، مسائل سے اور قرآن و حدیث کے علم سے لیس ہو کر دعوت دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتد اور باغی اور ملحد قسم کے لوگ اس کو پریشان کر دیں اور وہ دعوت دینے اپنے رب کی جائے تو اسی کو اپنے دلائل سے گمراہ کر دیں۔ دلائل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ وسبحان اللہ، اللہ رب العزت سب عیبوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر شرک کرنے والا آدمی دعوت دے تو اس کی پہلی بات ہے کہ دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دعوت دے رہا ہے تو شرکیات کی دعوت دے گا، لوگوں کو ان کے مالک سے دور کر دے گا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو مائل کرے گا، جس طرح کہ آج کل بے شمار لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں، خود مشرک ہیں اور رات دن درس دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں قرآن کا درس ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث کا درس ہے۔ جو آدمی مریض ہے
اس کے عقیدے میں توحید نہیں، اس کا عقیدہ شرک پر مبنی ہے، تو اس آدمی کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو خود دعوت کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے، اس کو اپنے مالک کا تعارف کرائے، اس کو اپنے مالک کے ساتھ وہ جو شریک بنا رہا ہے اس سے دور کرے۔ جو آدمی خود مشرک ہے اس کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ اس حال میں مر گیا شرک کی حالت میں تو اس کا اکیلے کو عذاب ملے گا اور اس اکیلے کو جہنم ملے گی۔ اگر وہ شرکیات کی دعوت دیتا رہا، لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہو کر شرک کرتے رہے، تو اس کو خود اپنے گناہوں کا بھی عذاب ملے گا، اور جو اس کے علاوہ دوسروں کو اس نے شرک کی طرف مائل کیا اس کو اس کا بھی عذاب ملے گا۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوں گے تو جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوگا یہ کہیں گے یا اللہ اس کو ہم سے ڈبل عذاب کر، یہ خود گمراہ تھا اور اس نے ہمیں بھی گمراہ کیا، اس لیے اس کو اس کے گناہوں کا بھی اور جو اس نے ہمیں عذاب کیا اس کا بھی، اس کو گناہ ڈال کر اس کے گلے میں اس کو جہنم رسید کر، ہم سے ڈبل عذاب کر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، میرا رستہ یہ ہے، محمد کہہ دیجئے میرا اور میرے پیروکاروں کا رستہ تو یہ ہے کہ ہم سب پورے اعتماد سے اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمام عیبوں سے پاک ہے، اور میرا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں، کہہ کر فرمایا کہ کوئی مشرک دعوت نہ دے، پہلے اپنی گندگی کو دور کرے، پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دے توحید کی، حتیٰ کہ لوگوں کے لیے بھی خیر ہو اور وہ ذات خود وہ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گزشتہ حلقے میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پیروی کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ۔ وسبحان اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں، سے مراد ہے کہ مشرک کی دی ہوئی دعوت وبال جان بن جائے گی، کیونکہ وہ دعوت شرک کی دے گا، اپنے رب کی توحید کی نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہم ایک اور حدیث پر گفتگو کریں گے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں کہ جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میرا ہاتھ پکڑ کر کے اے معاذ انا احبک، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور معاذ زندگی میں یہ دعا اور یہ کلمات نہیں بھولنا کہ جو اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر اور شکر احسن طریقے سے کر سکوں یا بجا لاؤں۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور معاذ کہا کرتے تھے زندگی میں یہ الفاظ ڈائریکٹ اور مباشرتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجھے فرمائے ہیں کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر سعادت مند انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب فرمائے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔
آپ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ معاذ تجھے یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، انک تاتی قوم من اہل الکتاب، تو ایک ایسی قوم میں جائے گا کہ جو قوم اہل کتاب ہے، یعنی کہ کتاب پر ایمان لانے والی ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ، اور آپ نے ان کو سب سے پہلے شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، توحید کی دعوت دینا۔ اگر وہ توحید کی دعوت کو مان جائیں، اقرار کریں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں، مان جائیں، تسلیم کریں، لذالک فَعَلِمْهُمْ ان اللہ کہ بے شک اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، تو آپ نے ان سے فرمانا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن اور ایک رات میں تمہارے اوپر 5 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرما رہے ہیں۔ سے مراد ہے کہ جو آدمی ایک نماز پڑھتا ہے، ایک چھوڑ دیتا ہے، 2 پڑھتا ہے، 3 چھوڑتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 2 چھوڑتا ہے، یا 1 پڑھ لیتا ہے، 4 چھوڑ دیتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 4 چھوڑتا ہے، 1 پڑھتا ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں اس بات کا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تعلیمات کے مطابق پکا کافر ہے، مجرم ہے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے 24 گھنٹے میں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، لذالک فَأَعْلِمْهُمْ، تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے افترض علیہم صدقات، افترض علیہم صدقہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ نماز چھوڑے زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ دے نماز چھوڑ دے، یا زکوٰۃ تھوڑی سی دے دے، تھوڑی سی اپنے پاس رکھ لے، نمازوں میں سے 4 پڑھ لے، 1 چھوڑ دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ تیری دعوت کو قبول کر لیں، اے معاذ زکوٰۃ دینی شروع کر دیں تیرے کہنے پر، تو ان کی اغنیاء سے، مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر تو نے اس زکوٰۃ کو فقیروں میں تقسیم کر دینا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ تیری اطاعت کریں اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، لذالک فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو نے ان کے عمدہ مال کی طرف نہیں دیکھنا، یعنی عمدہ جو مال ہے، بہترین، جس کو پسند کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ میں سے بکریاں چن کر اچھی تلاش کر کے رکھ لے، اس کی مرضی سے لے جتنی بنتی ہیں، گائے جو اچھے دودھ دینے والی وہ لے لے اور زکوٰۃ میں وصول کر لے اور دوسری اس کے حوالے کر دے، ایسے نہیں، ان کے جو بہترین مال ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، بچ کے رہنا ہے مظلوم کی دعوت سے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کہ مظلوم اگر بد دعا دے گا،
بد دعا سے بچنا ہے، اور جو بد دعا نکلے گی مظلوم کے زبان سے، دل سے، اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، سیدھی کرے گا اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ ٹکرائے گی، اور دعا اس کی قبول ہوگی۔ واتقِ دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہنا۔ معاذ دعوت دینی ہے ان کو، سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اگر ان کے عقائد درست ہو جائیں، شرکیات کو چھوڑ دیں، توحید کے پیکر بن جائیں، توحید کے پروانے اور دیوانے بن جائیں، توحید پر عمل شروع کر دیں، پھر اس کے بعد ان سے کہنا ہے کہ نماز پڑھو 5 وقت کی۔ اس سے مراد ہے کہ توحید میں خلل ہے تو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر توحید میں حال یہ ہے کہ یا غوث یا علی کے نعرے مارے جا رہے ہیں، ہر جمعرات کو قبروں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، سجدے مارے جا رہے ہیں، قبروں پر دھمال ڈالی جا رہی ہے، یا علی مدد یا غوث مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی۔ اگر اس صورت میں اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کوئی نماز اس کے لیے قابل قبول نہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی مقدس کتاب اور اپنے حبیب کے مقدس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے پچھلے حلقے میں یہ بیان کیا تھا اس حدیث کو کہ جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تھا کہ دعوت دے، اور سب سے پہلے دعوت توحید دینی ہے، اس کے بعد نماز کی دعوت، اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت ہے۔ یہ حدیث ہے جس حلقے میں بیان کریں گے ہم، جس کے راوی ہیں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور خیبر کے میدان پر پہنچ گئے۔ آپ صحابہ میں ہی رہا کرتے تھے، جنگ میں جاتے یا شہر میں ہوتے، سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، کوئی آپ کے لیے تخت نہ لگتا، کوئی محل نہ بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہی ہیں، خیبر کو فتح کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز پڑھائی اور ایک مشہور حدیث بیان فرمائی، جس حدیث کو صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا۔ آپ نے صحابہ کی طرف اپنے چہرے مبارک کو کیا اور یہ مشہور حدیث جس کے راوی سہیل بن سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی۔ فرمایا آپ نے میرے صحابہ، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا، رایہ کہتے ہیں جھنڈے کو، غدن یعنی کل، میرے صحابہ کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا، پرچم اس آدمی کے ہاتھ میں تھماؤں گا، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ
اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت مندی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ اس آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محبت جو ہماری اللہ کے ساتھ محبت ہے رسول کے ساتھ اس کو قبول فرما لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت فرما رہے ہیں، میں یہ جھنڈا پرچم اس کے ہاتھ میں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدہ، خیبر اللہ رب العزت اس کے ہاتھ سے فرا فرمائیں گے۔ اس رات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں امیر بن جاؤں، لیکن اس رات میں نے بھی عبادت کی اور اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے یہ تمنا کی کہ یا اللہ یہ شخص میں ہوں اور یہ جھنڈا میرے نصیب میں ہو جائے، یہ پرچم میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ علم میرے ہاتھ میں ہو۔ صبح ہوئی، کہتے ہیں صحابہ فبات الناس یدعقون لیلتہم ایہم یؤتوہا، کہتے ہیں رات کو جاگتے رہے، نیند نہیں پڑی اس خوشی سے کہ کس کے نصیب میں ہوگا۔ یدعقون، ہاں، دعا کرتے رہے۔ فبات الناس یدوکون، فبات الناس یدوکون، کیا سرائیاں کرتے رہے کہ یہ جھنڈا کس کے نصیب میں ہوگا۔ ایہم یؤتاہا، یہ کس کو ملے گا۔ فلما اصبحوا، اور صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَيْنَ علی، فقال أَيْنَ علی، آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ أَيْنَ علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقیل هو یشتکی عینیہ، کہ وہ تو اپنی آنکھوں میں مرض اور بیماری ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرنا۔ فبات الناس، لوگ رات کو سو گئے، رات گزار رہے تھے، یدوکون، اور کیا سرائیاں کر رہے تھے۔ کیا سرائیاں کرنا، اور کیا سرائیاں کرنے والوں میں کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صحابی ہیں۔ کسی کو یہ علم نہیں کہ یہ کس کے ہاتھ میں آئے گا، کسی کو غیب کا علم نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ کا ولی غیب نہیں جانتا۔ کہتے یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ کس کے پاس یا کس کو ملے گا۔ ایہم یؤتاہا، اور غور فکر اور کیا سرائیاں کرتے رہے کہ یہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں بیماری ہے، اس لیے وہ تکلیف میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا
اور فبصق فی عینیہ، دونوں آنکھوں کو آپ نے اپنا لعاب مبارک لایا ہو۔ اور مزے کی بات ہے، یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ۔ فبصق فی عینیہ، اس کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا، ودعا لہ، اور اس کی شفا کی دعا کی کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ تو ہوا کیا؟ فبرأ کأن لم یکن بہ وجہ، ایسے ہو گیا کہ جیسے کبھی ان کی آنکھوں میں درد ہوئی نہیں۔ فآتاہ رایہ، جھنڈا دے دیا اس کو۔ فقال انقض علی رسلک، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی جاؤ، تنزل بصلاحتہم، اور جا کر جنگ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں معجزہ ظاہر ہوا، اور آپ نے پرچم حضرت کو تھما دیا اور فرمایا تیاری کر کے ابھی روانہ ہو جاؤ، تیاری کر کے، اور سیدھے ان کے میدان میں جاؤ، اترو۔ پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اسلام میں ان پر عائد ہوتے ہیں وہ انہیں بتانا۔ اللہ کی قسم، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يُجِيبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ، جو اللہ کے حقوق ان پر واجب ہیں ان کی وضاحت کرنا۔ توحید کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھانا ان کو، ان سے کہنا کہ محرمات سے اجتناب کرو، حلال چیزوں کو اپنا لو، اور فرائض اور واجبات سے آگاہ کرنا، کیونکہ حساسی چیزیں سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہیں۔ پھر جس بات کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ علی فواللہ، پس مجھے اللہ کی قسم، لئن یہدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من حمر النعیم، اگر تیری دعوت سے ایک آدمی بھی درست ہو گیا، یہ نہیں فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، اگر تیری وجہ سے یا تو سبب بن گیا ایک آدمی، لئن یہدی اللہ بک رجل واحد، ایک آدمی، 5 10 15 100 1000 کروڑ نہیں، ایک آدمی اگر تیری دعوت سے درست ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی جس نے شرکیات چھوڑ کے توحید اپنا لی، اور اس دور میں جس نے بدعات کو چھوڑ کر سنت اپنا لی، جس نے غیروں کو چھوڑ کر اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لی، اس دور میں جس نے غیر اللہ سے جو مانگتا تھا وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، جو عرض نیازیں غیر اللہ کے لیے دیتا تھا ایک اللہ کے نام پر دینی شروع کر دیں، جو ذبح غیر اللہ کے نام پر کرتا تھا آج اللہ کے نام پر ذبح کرنا شروع کر دیا، جو سجدے غیر اللہ کے نام کرتا تھا مالک کے نام کی کرنے شروع کر دیا اس نے۔ اللہ رب العزت ایک آدمی کے ہدایت کی وجہ سے تمہیں بخش دے گا، اور تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ تو یہ ہے دعوت توحید۔ انسان کو ہر ٹائم ہر وقت میں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو توحید کی سمجھ آ جائے۔ اگر ایک آدمی بھی درست ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہی آدمی اللہ کی رحمت اور فضل سے توحید کا سبب بن جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔